مجھے زیادہ ترس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے اوپر آتا ہے کہ یار کیوں ان بیچاروں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہو. لوگوں کو غلط پٹیاں تو مت پڑھائیں, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے تو مت لگائیں. اگر ہوئی ہے تو کھل کے بولیں کہ ہاں جی ہوئی ہے ملاقات. پی ٹی آئی کے اپنے دو بندے جو ہیں وہ یوں کر کے جا رہے ہیں, ایک نارتھ جا رہا ہے ایک ساؤتھ جا رہا ہے. جب آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی تو عام عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ آپ یہ کہتے تھے جناب یہ پیسہ سارا وہاں سے چلا ہے اور آپ نے اتنے آرام سے ان کو معاف کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ صرف 12 گھنٹے لگیں گے. 12 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف نے کل جو ایک نیا شوشہ شروع کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کامران خان صاحب کے وجہ سے یہ سارا شوشہ جو شروع ہوا تھا وہ صرف 12 گھنٹے میں ایکسپوز ہو جائے گا. اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپوز کس طرح ہوا ہے. مجھے لٹرلی میں آج صبح جب میں نے سارے اخبار وغیرہ دیکھے اور جس طریقے سے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دو رہنما آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے بیچارے. مجھے زیادہ ترس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے اوپر آتا ہے کہ یار کیوں ان بیچاروں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہو. وہ ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسری سائڈ کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے, دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتے ہیں جا کے, ان کو سمجھ نہیں آتی یار اسی چلنا کتنے. کبھی آپ ہمیں امریکہ کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جناب امریکہ دی ایسی تیسی تو امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی تو امریکہ نے یہ کر دیا. اس کے بعد آپ امریکی حکام سے بیٹھ کے ملاقاتیں بھی شروع کر دیتے ہیں, کیا بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کتنے دل و جان سے کتنے پیار سے آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور آپ ان کو بے وقوف پہ بے وقوف بنائی جاتے ہیں. خیر, میں ابھی ذرا پوری تفصیل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری خبر شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ کس طرح انفولڈ ہو رہا ہے. لیکن پہلے ذرا ایک دوسری خبر پہلے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں جو کل بیسکلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری صاحب کو 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اور معاملہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے وہ جو توہین کی تھی اس پہ جو کیس چل رہا تھا تو ان کے جو جوابات جمع کروائے گئے ہیں وہ غیر تسلی بخش قرار دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں کہا تھا کہ نوٹس میں ابہام ہے, یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, واضح نہیں کہ نوٹس قانون کے کس سیکشن کے تحت دائر کیے گئے, نوٹس میں وضاحت نہیں کہ قانون کے کس سیکشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے, نوٹس قانون کے مطابق جاری نہیں کیے گئے, نوٹس پہلے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس قسم کا جواب جو ہے وہ جمع کروایا. تو جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹس قابل سماعت نہیں, آئین سے متصادم ہے, الیکشن کمیشن کو کسی کو توہین پر سزا دینے کا اختیار نہیں, یہ صرف اعلیٰ عدالتوں کا اختیار ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن یا کمیشن پر مثبت تنقید توہین نہیں, الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین سے متصادم ہے, نوٹس کو واپس لیا جائے. سو بیسکلی وہ لوگ یہ پلی لے رہے ہیں کہ جناب آپ توہین الیکشن کمیشن کے چکر میں ہمیں نہیں بلا سکتے, ہماری جو مرضی ہم یہ کہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ویسے عمران خان صاحب نے مطلب جو کچھ کہا ہے مطلب انہوں نے گھٹیا تک کہہ دیا, چیف الیکشن کمیشنر کو سب کچھ کہہ دیا, انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہے نہ استعمال کیے گئے ہیں. بہرحال ان کو 27 ستمبر کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں بلایا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ پیش ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے. میں نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر جو ہے آپ دیکھیے گا پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہلچل شروع ہونے والی ہے اور ویسے ہی ہوا ہے. آج جنگ اخبار کے اندر بھی یہ رپورٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکمراں اتحاد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر متفق ہو چکا ہے. نواز زرداری اور چودھری شجاعت کی طرف سے بھی آپشن کے استعمال پر آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے اور رواں ہفتے تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونے کا امکان ہے. اس میں خبر میں بتایا گیا ہے کہ مسلمی کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کے روابط کے بعد حکمراں اتحاد کے قائدین نے باہمی مشاورت میں اس پر غور شروع کر دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میجورٹی جس سائڈ کے اوپر ہو جائے, اب وہ مطلب میجورٹی کاف لیگ کے اندر چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی میں سے جس کا بھی پلڑا بھاری ہوگا تو اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کا حق اس کا بن جاتا ہے اگر زیادہ نمبر ان کے پاس ہیں. تو لاسٹ ٹائم تو جو سارے نمبر تھے انہوں نے پرویز الہی کو سپورٹ کیا تھا, لیکن اب یہ بیسکلی ریومرز یہ اڑی ہوئی ہیں کہ چودھری شجاعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے اس سلسلے میں کیا اس طریقے عدم اعتماد کو جمع کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے, اور کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ کامیابی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا, اب آ جائیے جناب اس خبر کی طرف جو عمران خان صاحب کا کل انٹرویو تھا کامران خان صاحب کا. میں نے اگر جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے اس کے اندر پوری طرح بیٹھ کے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایسی گھمیریاں ڈالی ہیں اپنے سارے فالوورز کے لیے کہ آدھے سمجھ رہے ہیں آدھے سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی تحریک یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے حمایت کر دی ہے, آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں کی.
اور یہ بیچارے فالوورز کا صرف یہ حال نہیں ہے, یہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ بھی جو ہے نا وہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کرنا کی ہے, ایسی پوزیشن کیڑی لینی ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ذرا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ کھڑا ہو گیا. عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ کامران خان صاحب نے کیا. کامران خان صاحب جو ہیں وہ دنیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کل کہ جناب عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے حامی بھر دی ہے. حامی بھر دی, اس کے بعد مختلف چینلوں کے اوپر اس چکر میں جو ہے وہ ہر جگہ یہ ہیڈ لائنز جو ہیں اور ٹکرز وغیرہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. اب ہم نے جب وہ انٹرویو دیکھا اس کے اندر تو کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کہی ہو. انہوں نے کہا جی بات چیت وغیرہ ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایسا حامی نہیں بھری تھی اس کے اندر. لیکن مجھے اس بات کا پتا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ میں کون کون آتا ہے؟ پرویز خٹک آتے ہیں, فیصل واڈا آتے ہیں, فواد چودھری آتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس پہ کیا پوزیشن لیں گے, دیکھنے والی بات یہ تھی. تو سب سے پہلے تو جناب یہ کامران خان صاحب کا جو اپنا اخبار ہے دنیا ٹی وی کا, یعنی کہ دنیا اخبار, یہ اس کی فرنٹ پیج ہے, اس کا فرنٹ پیج ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے وہاں تک جانے سے اپنے آپ کو گریز کیا. مطلب اخبار جو جہاں پہ کامران خان جس گروپ میں کام کرتے ہیں اس نے بھی وہاں تک جانے سے گریز کیا جو کامران خان صاحب کہہ رہے تھے, جو انہوں نے ہوا اڑا دی تھی. انہوں نے صرف یہ ہیڈ لائن لگائی, آرمی چیف نئی منتخب حکومت لگائے. ذہن میں رکھیے گا نئی منتخب حکومت جو ہے نا 29 نومبر سے پہلے بھی آ سکتی ہے, ابھی بھی آ سکتی ہے, آج بھی آ سکتی ہے. 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں نگراں حکومت نے, تو یہ آج بھی نئی حکومت اگر آ جائے تو نئی حکومت بنا سکتی ہے. وہ ٹائم ابھی بھی موجود ہے اگر کرنا چاہیں تو. لیکن دنیا اخبار نے خود بھی کامران صاحب کی اس خبر کو جو ہے کیری نہیں کیا کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے. اور میں ابھی آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ آخر یہ ہوا کیوں ہوگا. اس کے بعد ایکسپریس کے اوپر آ جائیں. ایکسپریس کے اندر بھی انہوں نے جو بیسکلی ہیڈ لائن لگائی وہ یہی تھی کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے. آپ اس کی وہ ہیڈ لائنز ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی یہ کیا کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے. یہ بہت پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہیں, وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا. وہ تو ساتھ وہ بیچ میں مرچ مسالہ بھی ڈالتے ہیں نا, چور ہے کہ ڈاکو ہے کہ یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے. تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ مینڈیٹ نئی حکومت کے پاس ہونا چاہیے, جو بھی نئی حکومت آئی ان کے پاس ہونا چاہیے. تو ایکسپریس نے بھی یہ لگائی. البتہ جنگ اخبار جو ہے وہ وہاں تک چلا گیا جہاں پہ کامران خان صاحب کا اپنا اخبار بھی نہیں گیا تھا, دنیا. انہوں نے یہ لگایا, انہوں نے اپنی یہ جو فرنٹ پیج کے اوپر خبر لگائی, انہوں نے کہا جی نئے آرمی چیف کا تقرر نئی حکومت کرے, موجودہ چیف کو تب تک توسیع دی جائے. موجودہ چیف کو تب تک توسیع دی جائے کا لفظ کہیں پہ استعمال نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور میں نے بھی اس کو بار بار سنا, ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. لیکن جنگ نے اس کو اپنی فرنٹ کے اوپر جو ہے اوپر یہ خبر لگا دی. اچھا مسئلہ یہ ہے, اور یہ ساتھ ہی یہ ڈان کی بھی یہ دیکھ لیں, عمران خان وانٹس چیف سلیکشن ڈیفرڈ انٹل آفٹر پولز. انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کی جو ایکسپریس اور دنیا نے یہ جو کہی تھی. لیکن ایشو یہ ہے اس ساری چیز کے اندر, ایشو یہ ہے کہ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپس میں ان کا کلیش کس طرح آتا ہے. میں دونوں گروپوں کی بات کر رہا تھا. تو جناب اس میں سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ فواد چودھری صاحب کی یہ خبر جو ہے, فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا, اور بیسیکلی ڈیلی ٹائمز نے, اب ڈیلی ٹائمز جو ہے نا آج کل کافی حد تک میری نظر میں بڑا پرو پی ٹی آئی ہوا ہے, بہت زیادہ پرو پی ٹی آئی ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی ہیڈ لائنز لگائی ایکسٹینشن ٹل الیکشن. انہوں نے یہ بیسیکلی ہیڈ لائن لگائی. تو چودھری فواد حسین صاحب نے اس کو انڈورس کرتے ہوئے, یہ انڈورسمنٹ ہی تھی, انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی پرفیکٹ ہیڈ لائن, کمال کرتا ہے. اب میں کیا کہا تھا میں نے آپ کو کہ چودھری صاحب جو ہے نا وہ ذرا پرو اسٹیبلشمنٹ قسم کے کھلاڑی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے نا فواد چودھری صاحب ہمیشہ رول ادا کرتے ہیں. تو ان کو تو یہ دل کو بات بڑی پسند آئی کہ ہاں جی یہی بات کی گئی ہے کہ ایکسٹینشن ٹل الیکشن. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی چیز 3 اخباروں کو سمجھ نہیں آ رہی, مطلب دنیا اخبار کو بھی سمجھ نہیں آئی, وہ فواد چودھری صاحب کو ڈیلی ٹائمز کو تو سمجھ آ گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی رہنما ہیں شیریں مزاری صاحبہ, وہ کیا ٹویٹ کرتی ہیں, وہ بھی اب آپ کے سامنے ہیں. وہ فرماتی ہیں what Khan actually said on army chief and what آج کامران خان and PML and trolls deliberately tried to misquote. اچھا انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر بھی انہوں نے رگڑ دیا بیچ میں کہ جی نون لیگ والے بھی جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں.
کامران خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا پرابلم ہیئر از وین اینکر وانٹس ٹو اسرٹ ہز اون ویو ایجنڈا ڈسپائٹ عمران خان میکنگ ہز پوزیشن کلیئر آن سیم ایشو سچ اینکرز شوڈ ڈو مونولوگز انسٹیڈ. تو شیریں مزاری صاحبہ کامران خان صاحب سے بہت سخت ناراض ہوئی ہیں کہ جناب کامران خان صاحب نے جو ہے نا وہ بلا وجہ اس معاملے کو جو ہے نا یہ نتھی کر دیا اس بات کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ حامی بھرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو کچھ کہا تھا. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو کل رات کو یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈیلیبریٹلی پلازیبل ڈینائبلٹی کہ کل کو نہ آپ مان سکیں نہ آپ انکار کر سکیں, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی لینا چاہیں. اب فواد چودھری صاحب یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, کیونکہ وہ ڈیلی ٹائمز کا اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی ایکسٹینشن ٹل الیکشن, جبکہ وہی بات شیریں مزاری صاحبہ کری نہیں ہے, ایسی تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو پی ٹی آئی کے اپنے دو بندے جو ہیں وہ یوں کر کے جا رہے ہیں, ایک نارتھ جا رہا ہے ایک ساؤتھ جا رہا ہے. اور انہوں نے مطلب اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے, او بھائی سیدھی سی بات ہے, ایک فون کھڑکاؤ خان جی کو, خان صاحب ٹویٹ کر دیں سمپل 2 لائنیں لگائیں, کہے جی میں نے نہیں کہا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, یا کہہ دیں ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے. تو 4 دفعہ کامران خان صاحب نے سوال کیا, 4 دفعہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. اور جو خلقت اس وقت کنفیوزڈ ہے, ہمارے میڈیا چینل تو خیر ماموں بنے ہی بنے کل رات کو, وہ پی ٹی آئی کے اپنے بیچارے جو وہ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی انہوں جانا سی کس سائڈ تے کیا کہ خان جی سانو 3.5 مہینے باجوہ صاحب دے پیچھے لا کے تو ہن تسی کہہ رہے ہو جی ہاں جی ان کو ایکسٹینشن دینی ہے. اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی ایکسٹینشن دینی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ خوش ہیں اس بات سے, جبکہ شیریں مزاری صاحبہ کری نہیں, انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. تو کنفیوژن ہی کنفیوژن. اچھا ایسے جو کنفیوژن یہاں نہیں کھڑی ہوتی ہے, میں اب آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. مطلب مجھے شروع میں جس طرح میں نے کہا تھا نا, مجھے ترس آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے اوپر کہ یہ لوگ دل و جان کے ساتھ اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی انرجی یہ سب کچھ لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. جلسوں میں جاتے ہیں, نعرے مار پاگل ہو جاتے ہیں, گانے سن پاگل ہو جاتے ہیں, اسپیکروں کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, کان پاں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اسپیکروں میں سے, اتنے گانے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اینڈ میں ان کے جو ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ایسی وہ گمیریاں مارتے ہیں کہ بندے کو آپ نہیں سمجھ آتی پائنا نے کیا کی ہے. اب ایک اور ایگزامپل لے لیں. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ وہ جو رابن رافیل کے ساتھ جو ملاقات کی بات تھی, اس کو 2 دن تک سب سے پہلے اس کو جیو نے رپورٹ کیا, 2 دن تک جو ہے وہ اس پہ فواد چودھری صاحب نے کہا یہ تو 3 سال پرانی خبر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسوں فواد چودھری صاحب نے کل یا پرسوں فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں بھی انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, میں بھی خان صاحب سے پوچھوں گا. جبکہ میں نے اس سے بھی کہا تھا یار مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے, آپ انفارمیشن کا سارا سسٹم پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے پاس ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ رابن رافیل کی ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو بیوقوف. عمران ریاض خان صاحب نے انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا کہ یہ خبر 3 سال پرانی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا یہ, اور وہی جیو کا اسکرین شاٹ اٹھا کے کہ جناب یہ خبر 3 سال پرانی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ ہاں جی یہ تو 3 سال پرانی خبر ہے. کل رات تک جو ہے وہ سارا کھاتا کھل گیا کہ نہیں ان کی ملاقات تو ہوئی ہے. اب میرے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے جب یہ ایکچولی ٹویٹ کیا, اور فواد چودھری صاحب نے بھی کیا, اور عمران ریاض خان صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا, تو میں نیچے وہ جو پی ٹی آئی کے سارے فالوورز تھے انہوں نے جیو کو وہ گالیاں دینا شروع کی, کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم تو ہوئی جھوٹے, تم تو ہوئی لفافے, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, تم غلط خبریں دیتے ہو, اور تم یوں کرتے ہو تو تم وہ کرتے ہو, اور لا دیا ان کو مطلب ٹرک کی بتی کے پیچھے. اور وہ کہانی اچھا اس میں عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے ایک میرے قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا یہ 3 سال پرانی ملاقات ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کو فواد چودھری صاحب نے, کیونکہ یہ فواد چودھری صاحب نے یہ شوشہ سٹارٹ کیا تھا کہ 3 سال پرانی ملاقات ہے, تو وہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہہ دیا. عمران ریاض خان صاحب کو پھر اس کے بعد کل رات کو اپنے ویلاگ کے اندر یہ کہنا پڑا جی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے نا یہ غلط تھی, اور عمران خان صاحب کی واقعی رابن رافیل سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی جسٹیفائی کروایا, یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ملاقات ہوتی ہے واقعی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پہلے برائے مہربانی یہ پی ٹی آئی کے مطلب فواد چودھری صاحب
लोगों को गलत पट्टियां तो मत पढ़ाएं, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे तो मत लगाएं। अगर हुई है तो खुल के बोलें कि हाँ जी हुई है मुलाकात, ताकि लोग कम से कम आपसे ये तो सवाल कर सके ना कि सानू तो यह कह कि जनाब हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, लेकिन हमने फिर भी उनको माफ कर दिया और हम कहते हैं हाँ जी ठीक है आ जाए मिल ले, कोई मसला नहीं। अब आपने यही पट्टी बढ़ानी है ना, अब आप तो यही पट्टी बढ़ाएंगे। और ये इसके असरात तो बहुत पहले नजर आना शुरू हो चुके थे। मुझे आज भी याद है वो 25 तारीख को जब आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे, वहां पे वो 3-4 लड़के वहां पे इमरान खान साहब के कंटेनर के सामने खड़े थे, उन्होंने कहा अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। खान साहब चुप 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 चुप, ऐसी जी गल नहीं करनी। और मैं उधर ही समझ गया था, मैं क्या बस ये टोपी ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर के ऊपर खड़े होके बस होगा, ये जलसों के अंदर होगा, ये कभी यूं करके बस लहरा दिया, ये देखो मरासला आया है और डोनाल्ड लू तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन जिस दिन को बातचीत करने के लिए आएंगे तो हम मिल भी लेंगे। आपके घर को आपके मुताबिक, मैं आपकी स्टोरी के मुताबिक चलता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की स्टोरी के मुताबिक चल रहा हूं। आपके घर को लूट लिया गया, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत गिरा दी गई, आपके मुताबिक सिंध हाउस में पैसा चला, आपके मुताबिक ये सारे एमएनएज एमपीएस जाके अमरीकी एम्बेसी में मिलते थे, आपके मुताबिक आप ये कहते थे जनाब ये पैसा सारा वहां से चला है, और आपने इतने आराम से उनको माफ कर दिया। बस इतनी सी बात थी। मुझे दुनिया के अंदर मुझे बताएं कि किसी मुंतखब हुकूमत को अगर गिरा दिया, मैं आपके फॉर्मूले के मुताबिक चलता हूं कि ये मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया गया, अमेरिका ने गिरा दिया, अच्छा जी ठीक है गिरा दिया, तो हुन सिर्फ 4 महीने लगे उनको माफ करने में, 4 महीने बाद आपने मुलाकातें स्टार्ट कर दी उनके साथ। अब जाहिर बात है अब इसको जस्टिफाई किस तरह किया जाए, किस तरह जस्टिफाई किया जाए? या दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आप पहले टोपी ड्रामा कर रहे थे, आपको पता था ऐसी कोई बात नहीं, और आपने बेसिकली वही नैरेटिव यूज किया कि यार पाकिस्तान में एंटी अमेरिका चीज बड़े आराम से बिकती है, एना दबा दो सारा कुछ मलबा इनके ऊपर डाल दें। या फिर दूसरी बात यह थी कि आपने कहा यार उनकी करिए, अमेरिका के बगैर तो अब हुकूमत में आ नहीं सकते, जाहिर बात है अगर इतनी बड़ी सुपर पावर से हमने फटा करके हम बैठे रहे तो ये तो मामला तो हमें हल करने पड़ेंगे, हमें फौज के साथ भी मामला हल करने तो अमेरिका के साथ भी करने, इसलिए दोनों के साथ अब मामला ठीक करने की कोशिश की जा रही है। छितर मारने के लिए आपने सिर्फ एक चीज वो चुन ली हुई है, और वो ये है कि हाँ जी ठीक है, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बूट पॉलिश, आसिफ जरदारी, सबसे बड़ी बीमारी, कुकड़ी, मौलाना फजल रहमान डीजल, ए करी जाओ, बाकी सारा गलना छोड़ो, ये न्यूट्रल जानवर होता है, मीर जाफर, मीर सादिक, कड्डो सारा कुछ बिचों, ये तकरीरों में से निकालें। अब इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद ठीक है, तो अब उसके अंदर भरना क्या है, ले आओ जी एवन फील्ड की टेपें निकालो सारी, एवन फील्ड, मेफेयर, वो देखो पैनामा में ये हुआ था, और सारियां टेपा चलाना शुरू कर दूं दोबारा। आपके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आपकी अपनी शीरी मजारी साहिबा एक तरफ जा रही है, फवाद चौधरी एक तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उन करिए की ऐसी, इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, इसको मानना है कि हाँ जी इमरान खान साहब एक्सटेंशन के हक में है, या इसको कहना है कि नहीं है इसके हक में नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो जब आपके अपने पीटीआई के रहनुमाओं को समझ नहीं आ रही तो आम आवाम को क्या समझ आनी है? और इसीलिए मैंने कल रात को मैंने वीडियो में कहा था कि कमाल फील्डिंग की गई है, कमाल फील्डिंग की गई है, लेकिन खान साहब ने आधी बात कह भी दी और आधी बात नहीं भी की। अब आपका जो दिल करता है आप समझ लें, आपके सॉफ्टवेयर, आपकी जहानत, आप जिस तरह जो इसको समझना चाहते हैं आप समझ लें। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स। बनाएं और बेवकूफ बनाएं, ये डिजर्व करते हैं इसी तरह बेवकूफ बनाना। जो लोग 50 लाख घर के ऊपर बेवकूफ बने, जो लोग 1 करोड़ नौकरियों पे बेवकूफ बने, जो लोग 20 रुकनी काबीना के ऊपर बेवकूफ बने, जो उस्मान बुज़दार के ऊपर बेवकूफ बने, उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को लगा के उसके बाद इमरान खान साहब, देखिए मैं बात करता हूं, मैं मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ए ताड़ा पे आज मेरिट। आज पीटीआई के किसी पढ़े लिखे बंदे को आप यूं करके उससे जाके बात करें, भाईजान खुशी होती है उस्मान बुज़दार को सीएम बनाया था, अल्लाह की कसम उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं शर्म से कि यार खान जी पता नहीं की तुसी ए किता की है। अब ऐसे बंदे के हाथ में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब इनके हाथ में ये कहेंगे, और ये चाहते हैं कि जी आर्मी चीफ कौन सा नया लगना चाहिए, इसकी जो फैसिलिटी है, इसकी जो ख्वाहिश है वो इमरान खान साहब के पास होनी चाहिए। और ये एक ऐसा शख्स मांग रहा है जिसने उस्मान बुज़दार को लगाया था। किस फॉर्मूले से लगाया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बहुत बातें होती है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे नहीं पता किस तरह लगाया, लेकिन जिस तरह लगाया वो साइंस इमरान खान साहब को ही पता है, और मेरी समझ नहीं आती। और अब ये कहते हैं कि जनाब ये हक मेरे पास होना चाहिए कि मैं इलेक्शन जीतूं और उसके बाद मैं फैसला करूं कि मुल्क का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। बनाए बेवकूफ बनाए, ये डिजर्व करते हैं।
یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ہی بیوقوف بناتے رہیں. پچھلے 11-12 سال سے بن رہے ہیں اور بناتے رہیں ان کو بیوقوف اسی طرح. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.